اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ اس سے پہلے والی گفتگو میں یہ بات بیان ہوئی کہ اصحاب کہف کی خصوصیت پروردگار متعال نے بتائی کہ انہم فتیۃ، وہ جوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے، وہ ویسا ایمان جو خدا کو پسند تھا، وزدناہم ہدی، تو اس کے بدلے خدا نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا، اور اس سے مراد یہ تھا کہ وہ ہر وہ کام کرتے جو خدا کو پسند تھا، وہ کام جو خدا کو پسند نہیں تھا وہ کام نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ ہر ایک شخص کے لیے ہے کہ جو مواقع خدا نے اس کے لیے رکھے ہیں، جو ہدایت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، وہ اس دروازے میں داخل ہو جائے، پروردگار اس کے لیے دوسرا دروازہ کھول دے گا، اس سے آگے والے مرتبے اور اس سے آگے والی جگہ پہنچا دے گا۔ اب اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے کہ اصحاب کہف نے قیام کیا، اور قیام کر کے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، اور کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اپنے جیسے ہی لوگوں کی عبادت کر رہے ہو، ستاروں کی عبادت کر رہے ہو، دقیانوس کی عبادت کر رہے ہو، جبکہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کی عبادت کرو جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے ہمیں خلق کیا، جس نے ہمیں وجود عطا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کی عبادت کرو۔ انہوں نے اپنا پیغام دے دیا، اب اپنی قوم کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہمارا نظریہ تھا اور یہ ہماری قوم کا نظریہ ہے۔ ہماری قوم ان خداؤں کی عبادت کر رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہے، جس نے زمین و آسمان کو خلق نہیں کیا، جس نے ان کو پیدا نہیں کیا، انہوں نے جھوٹے خدا اپنا لیے اور ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی اپنی قوم سے افسوس کا اظہار کیا اور اپنے نظریے پر خوشی کا اظہار کیا، دیکھو ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم بالکل صحیح راستے پر ہیں، تم کیوں ایسے راستے پہ چل رہے ہو اور خدا واحد کے علاوہ دوسرے خداؤں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں اپنی اس دلیل نہیں لاتے؟ جو تم کام کر رہے ہو اگر اسے صحیح سمجھتے ہو تو دلیل لاؤ۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان ایک نظریے کو اپنا لے اور اب اس کے آگے اس کے پاس کوئی اس کی دلیل نہ ہو۔ اصحاب کہف نے فرمایا دیکھو ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم نے دلیل دی۔ تم جو کام کر رہے ہو ایسے خداؤں کی جسے تم نے خود نے بنایا یا جو مخلوقات ہیں، تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ جبکہ تم کہتے ہو کہ اس نے ہمیں خلق نہیں کیا، پھر کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ کیوں دلیل نہیں دیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے؟ آپ دیکھیں، آپ کسی شخص پہ جھوٹ باندھیں، فرض کریں ایک شخص نے میرے پیسے نہیں لیے، میں کہوں کہ اس نے میرے پیسے لیے۔ ایک شخص نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، میں کہوں اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ بری بات ہے، یہ ظلم ہے۔ انسان کسی انسان پر جھوٹ باندھے، یہ ظلم ہے، لیکن خدا پر جھوٹ باندھنا، خدا پر افترا کرنا، یہ کہنا کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا ہے، جی جیسے کہ اگر میں کہوں کہ کسی جھوٹا الزام کسی پہ لگا لوں کہ یہ شخص نے کام نہیں کیا بلکہ اس شخص نے کام کیا، تو یہ بری بات ہے۔ جس شخص نے کام کیا کریڈٹ اسے دینا چاہیے، لیکن میں کہوں نہیں کسی اور نے کام کیا، تو یہ جھوٹ ہے، ظلم ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں خدا ہی کوئی اور خدا ہے، یعنی یہ خدا ہی ہمارا کوئی اور ہے، ہم عبادت ہی کسی اور کی کریں گے، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تم سب سے بڑا ظلم کر رہے ہو کہ وہ ذات جس نے اس دنیا کو خلق کیا، جس نے تمہیں خلق کیا، تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ چھوٹے موٹے انکار کو انکار سمجھتے ہو لیکن اتنے بڑے انکار کو انکار نہیں سمجھتے، چھوٹے موٹے جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے ہو لیکن اتنے بڑے جو جھوٹ میں مبتلا ہو، غیر خدا کی عبادت کر رہے ہو، اسے جھوٹ نہیں سمجھتے، اسے جھوٹ تصور نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کس طریقے سے پروردگار متعال نے ان سے خوش ہو کر اور کہا کہ ان لوگوں نے اپنی قوم میں قیام کیا اور توحید کا پیغام پہنچایا، اپنا نظریہ پہنچایا، ان کے عقائد کو رد کیا، ان کے باطل نظریات اور جھوٹے عقائد کو رد کیا، اور کیا کہہ کر رد کیا کہ تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ کام کر لیا تو اب پروردگار نے کہا کہ ان لوگوں نے فرار اختیار، یہ لوگ وہاں سے گئے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں انسان کے پاس ایک مرحلہ آتا ہے، حقیقت اسے پتہ چل جاتی ہے، اب اس کے پاس موقع ہے حر بننے کا موقع ہے، حقیقت سمجھ میں آنے کے بعد حر بننے کا موقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک عمر سعد جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو حقیقت کا انکار کرتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، حقیقت جاننے کے باوجود کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں، اور ایک حر جیسے افراد پیدا ہوتے ہیں جو حقیقت جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، حقیقت کی سمت آ جاتے ہیں، اپنے باطل کو چھوڑ دیتے ہیں
ان کی قوم میں کوئی بھی اصحاب کہف کی سمت نہیں آیا، بلکہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے ڈائلاگ کیا، انہوں نے گفتگو کی، لیکن قوم قتل کرنا چاہتی تھی۔ آج وہی افراد ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام ڈائلاگ نہیں کرتا۔ اسلام کے جتنے بھی افراد ہیں، توحید کے جتنے بھی فرزندان ہیں توحید ہیں، وہ سب سے پہلے گفتگو فرماتے ہیں، وہ قتل و غارت کی بات نہیں کرتے، سامنے والے مخالفین قتل و غارت کی بات کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین۔